السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے درس میں ایک غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم کی فضیلت در حقیقت شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اس کی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً ایک عظیم شہادت ہے، اور تمام اہل اسلام کو اس حادثے کربلا میں جو بھی پورا معاملہ پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت کی جو شہادت ہوئی، جو تکلیفیں لوگوں کو پہنچی، یقیناً وہ ہم سب کے لیے انتہائی تکلیف کی بات ہے۔ لیکن ماہ محرم کی فضیلت کس حوالے سے، یہ بھی ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ آئیے اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 آپ پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک یوم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے ہی 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور فرمائے کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3197 اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ محرم یہ حرمت والا تیسرا مہینہ ہے، تو ماہ محرم کی فضیلت میں یہ بات شامل ہے کہ ماہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی مسلمانوں کو خاص طور پر اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے اور گناہ سے بچنا چاہیے، اس کی تاکید آئی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے آپ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی پڑھیں، 1163 نمبر کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جس مہینے کا روزہ سب سے زیادہ افضل ہے وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ گویا کہ ماہ محرم میں روزہ رکھنا یہ انتہائی فضیلت والا ہے۔ خاص طور پر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162 آپ پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی، یعنی 10 محرم کا جو روزہ ہے، جو اصل سنت ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سنت ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس ماہ محرم کے مہینے میں عاشورہ کے علاوہ بھی اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک غلط فہمی نہ پیدا ہو، جب ہم بات عاشورہ کی کرتے ہیں 10 محرم کی، تو 9 محرم کا روزہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بارے میں وضاحت کی ہے کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع۔ جب دیکھا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں باحیات رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے سنت 2 روزہ ہے، کہیں غلط فہمی نہ کسی کو پیدا ہو جائے کہ ایک ہی روزے کی بات کہی جا رہی ہے۔ آئیے اب یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں، یہ ماہ محرم کی فضیلت کے تعلق سے ہیں، اور یہ ساری باتیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب دین مکمل ہوا اسی وقت آ چکی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم سن 61 ہجری کو ہوئی، یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد۔ یہ اللہ کی طرف سے مکتوب تھا کہ فلاں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی اور دیگر اہل بیت کی شہادت ہوگی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس حادثے کربلا سے یقیناً مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، بہت ساری زندگیاں ختم ہوئیں۔ آج تک ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے، اس حادثے سے افسوس ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے پاس وہی راستہ ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے بھائیو، اسلامی تاریخ تو شہداء سے بھری پڑی ہے۔ آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ یوم شہادت، تاریخ شہادت، ماہ شہادت پر کوئی تقریب منعقد کی ہو ہمارے نبی نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے۔ اللہ کے فیصلے سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، تمام صحابہ کرام راضی تھے۔ کبھی آپ نہیں پائیں گے کہ جو شہادتیں ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں،
آپ نے کبھی کسی، چاہے وہ احد کے شہداء ہوں، چاہے وہ بدر کے شہداء ہوں یا دیگر غزوات کے شہداء ہوں، یعنی ان شہداء کی شہادت کی تاریخوں پر آپ نے کوئی تقریب منعقد کی ہو، آپ نے کوئی واعظ و نصیحت فرمائی ہو، ایسا آپ کو کچھ نہیں ملے گا کہ جب سال مکمل ہوتا تھا وہ تاریخ آتے تھے تو کوئی آپ تقریب منعقد کرتے تھے۔ تو موجودہ معاشرے میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی جشن، کوئی تقریب نہیں منعقد کرتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو 10 محرم کو یوم غم کے طور پر یاد کرتے ہیں اور وہ لوگ آہو بکا کرتے ہیں، نوحہ و ماتم کرتے ہیں۔ تیسرے طرح کے وہ لوگ ہیں جو 10 محرم کی تاریخ کو جشن کے طور پر مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہے یا موجودہ معاشرے میں جیسا لوگ کر رہے ہیں ان کی صفوں میں شامل ہو جانا ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ محرم کی جو بھی فضیلت ہے وہ پہلے سے ہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً ایک عظیم شہادت ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث نمبر 10,872 آپ پڑھیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ان دونوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرح ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لقب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، جس نے ان دونوں سے بغض کیا، اس نے گویا کہ مجھ سے بغض کیا، یعنی مجھ سے نفرت کی جس نے ان دونوں سے نفرت کی۔ تو میرے بھائیوں، ایک مومن کوئی شخص ہو وہ اہل بیت سے اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے بغض رکھے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل بیت سے محبت یہ لازم و ملزوم چیز ہے۔ اب آخر میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اس موقع پر اپنے نفسوں کا احتساب کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے صفوں میں بھی تو اختلاف نہیں ہے جیسا کہ اختلاف رونما ہوا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر طرح کے بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے اور صحابہ کرام سلف صالحین کے راستے پر ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔